تم وسطا، ہم نے آپ کو معتدل امت بنایا ہے۔ جو اللہ کا حکم آ گیا بیت المقدس کی طرف منہ کرنے کا، آپ نے وہ بھی مان لیا ہے۔ جو اللہ کا حکم آ گیا بیت اللہ کو قبلہ بنانے کا، آپ نے وہ بھی مان لیا۔ ہم اعتدال پسند لوگ ہیں، اللہ نے ہم کو بنایا ہی اعتدال والا ہے۔ ہم نے نہ پہلے اختلاف کیا ہے اور نہ اب اختلاف کیا ہے۔ اب یہ معاملہ تو یہ ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے، ہجرت سے پہلے مکہ مکرمہ میں جب تھے تو اس وقت نماز فرض ہو چکی تھی، اور معراج والی رات، معراج مکہ میں ہوا ہے، نماز وہاں پہ فرض ہو چکی تھی۔ وہاں پر بھی تو آپ نے نمازیں پڑھی ہیں، تو وہاں پر جو آپ نے نمازیں پڑھی ہیں وہ بیت اللہ کی طرف منہ کر کے پڑھی ہیں۔ پہلے بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھتے رہے۔ مدینہ منورہ میں جب آئے تو اللہ نے فرمایا بیت اللہ کی طرف نہیں رخ کرنا ہے، بیت المقدس کی طرف کرنا ہے، تو مان لیا ہے جیسے اللہ کا حکم آ گیا۔ 17 مہینے گزرے، پھر اللہ نے کہا بیت المقدس کی طرف نہیں کرنا، پھر بیت اللہ کی طرف کرنا ہے، مان لیا ہے جیسے اللہ کا حکم ہے۔ تو ہم اللہ کے حکم کے پابند ہیں۔ اب تو اللہ کے نبی ہمارے اندر موجود نہیں ہیں جو اللہ پھر کو تبدیلی لے آئے اور اللہ تعالیٰ بیت اللہ کو قبلہ ختم کر کے پھر بیت المقدس کو بنا دے، اب یہ ممکن نہیں ہے، اس وجہ سے کہ اب ہمارے اندر اللہ کے نبی موجود کہ ہیں۔ کچھ لوگوں کے نزدیک ہیں بھی صحیح، جو ہیں تو پھر تبدیلی بھی ہو سکتی ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تو یہ طویل قبلہ 2 مرتبہ پھر ہو گیا، پہلے بیت اللہ، پھر بیت المقدس، پھر بیت اللہ۔ یہ امت وسطہ ہے، اعتدال والی امت ہے، بہترین امت ہے۔ خصوصیت سے صحابہ کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ جس طرف اللہ کے نبی نے رخ کر لیا ہے اسی طرف صحابہ نے کر لیا ہے۔ کسی صحابی نے اللہ کے نبی سے کوئی اختلاف نہیں کیا ہے کہ کبھی ادھر منہ کر لیتے ہیں کبھی ادھر منہ کر لیتے ہیں۔ یہ امت وسطہ ہے، معتدل امت ہے، درمیانی امت ہے، بہترین امت ہے۔ دوسرے مقام پہ اللہ نے یہی تو کہا ہے کنتم خیر امت، تم بہترین امت ہو، اعلیٰ امت ہو، اخرجت للناس، لوگوں کی نفع رسانی کے لیے آپ کو نکالا گیا ہے، نفع پہنچانے کے لیے۔ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، نیکی کا تم لوگوں کو حکم کرتے ہو، یہ نفع ہے۔ نیکی کا جب حکم کریں گے، نیکی آگے بتلائیں گے تو پھر ہمیں ثواب ملے گا اور نیکی کرنے والے کو بھی ثواب ملے گا۔ وتنہون عن المنکر، اور برائی سے روکتے ہیں، روکنے کا ہمیں ثواب مل گیا ہے، وہ رک گیا ہے تو اسے بھی ثواب مل گیا ہے۔ تو یہ اعتدال ہے، دونوں کام کرنا، نیکی کا حکم کرنا اور برائی سے روکنا، ایک کام نہیں، ایک میں اعتدال نہیں، دونوں کام مل جائیں تو پھر اعتدال پیدا ہوتا ہے۔ اب بات اگلی ہے لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، اللہ کہتے ہیں ہم نے آپ کو امتاً وسطا کیوں بنایا ہے؟ تاکہ تم لوگوں پر گواہ ہو جاؤ اور اللہ کے رسول تمہارے اوپر گواہ ہو جائیں۔ اب ہمارے یار بھائی آ گئے ہیں، بڑے بھائی آ گئے ہیں۔ شہید کا معنی گواہ ہوتا ہے، اور اللہ کے پیغمبر پر شہید کا لفظ بولا گیا ہے، اور گواہ وہ ہوتا ہے جو موقع پہ حاضر ہو، موجود ہو، آنکھوں دیکھے حال کو بیان کرے، تو وہ تو گواہی دے سکتا ہے۔ اگر وہ آنکھوں دیکھا حال نہیں ہے اور موقع پر موجود نہیں تو وہ پھر گواہ بن سکتا نہیں۔ اور اللہ کے پیغمبر کو اللہ نے فرمایا کہ آپ شہید ہیں، گواہ ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ساری دنیا میں ہر امتی کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حاضر بھی ہیں، ناظر بھی ہیں، موجود بھی ہیں، ہمارے حال کو دیکھ رہے ہیں، ہمارے باتوں کو سن رہے ہیں، اور اسی وجہ سے کل قیامت کے دن ہماری گواہی دیں گے۔ وہ گل سمجھ آئیے؟ آئیے سمجھ تو کوئی گل؟ ہاں چپ بیٹھے نا۔ کہتے ہیں یہ حاضر ناظر ہیں، چونکہ گواہ ہیں اس وجہ سے حاضر ناظر ہیں۔
تو گواہی بغیر موجودگی کی نہیں ہو سکتی. تو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب ہمارے متعلق گواہی دیں گے، ظاہر ہمارے پاس موجود ہے، ہمیں دیکھ رہے ہیں تو گواہی دیں گے نا. جو دیکھ نہیں رہے، ہمارے پاس موجود نہیں، تو گواہ کیسے ہو گئے ہیں؟ اس کی کئی جوابات ہیں. ان میں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہاں پر اس جگہ پہ، خصوصاً اس جگہ پہ، شہید کا معنی گواہی کا وہ نہیں ہے. شہید کا معنی ہے راہ بتانے والا. شہید کا معنی کیا ہے؟ راہ بتانے والا. شاہ عبد القادر محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے سورہ مزمل میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ آیا، انا ارسلنا الیکم رسولا شاہدا علیکم، انا ارسلنا علیکم شاہدا، ہم نے آپ کو شاہد بنا کر بھیجا ہے. مطلب ہے شاہ عبد القادر نے معنی کیا راہ بتانے والا بنا کر بھیجا ہے. اور شاہ عبد القادر وہ ہستی ہیں جو اس دیوبندی اور بریلوی اختلاف سے پہلے گزرے، اور انہی کے ترجمے کو معیار بنایا جاتا ہے باقیوں کے لیے کہ ان کے ترجمے پہ کسی کو کوئی اختلاف نہیں. تو انہوں نے خود یہاں پہ معنی کیا راہ بتانے والا. تو ایک معنی یہ راہ بتانے والا. اس کے اوپر علت یہ ہے، دلیل، کہ اگر شہید کا لفظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بولا گیا، اس سے مراد آپ یہ لیں کہ چونکہ آپ شہید ہیں لہذا حاضر ناظر ہیں، تو شہید کا لفظ تو صحابہ پر بھی بولا گیا ہے، تو جتنے صحابہ تھے پھر وہ سارے حاضر ناظر تھے. تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت تو نہ رہی، اور صحابہ کے بعد پھر ساری امت داخل ہے اس میں. جب ساری امت داخل ہے تو پھر سب ہم حاضر ناظر ہو گئے ہیں. سب ہمارے سب کے اوپر یہ لفظ بولا گیا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، ہم نے تم کو امت وسطہ بنایا ہے تاکہ تم گواہ رہو سارے لوگوں پر. لو جی پھر اب سارے حاضر ناظر ہو گئے ہیں. آپ حاضر ناظر ہیں ہر جگہ پہ. اب یہاں مدنی مسجد میں بیٹھے ہو تو گھر بھی بیٹھے ہو، گھر کو دیکھ رہے ہو، وہاں پہ حال کو سن رہے ہو کیا ہو رہا ہے؟ کوئی نہیں ہے. جس طرح اب ہم یہاں پہ موجود ہیں، گھر موجود نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی حال تھا زندگی میں. اگر آپ مسجد نبوی میں تھے تو اپنے گھر میں موجود نہیں تھے. آپ مکہ میں تھے تو مدینہ میں موجود نہیں تھے. اگر مکہ میں تھے تو ساتھ مدینہ میں موجود تھے تو پھر ہجرت کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اور مکہ میں تھے تو اس وقت مکی صورت نازل ان کا نام مکی صورت بنا ہے، اور مدینہ میں تھے تو وہاں پہ جو صورت نازل ان کا نام مدنی صورتیں بنا ہے. اگر آپ مکہ میں تھے اس وقت ساتھ مدینہ میں بھی تھے، مدینہ میں تھے ساتھ مکہ کے اندر بھی تھے، تو مکی اور مدنی کا فرق کیسے معلوم ہوگا؟ پھر تو کوئی فرق نہیں ہوگا. جو آپ ہر جگہ پہ حاضر ناظر تھے تو پھر آپ کو مدینہ منورہ سے بدر تک 2-2.5 گھنٹے سفر کرنے، پیدل سفر کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ آپ تو پہلے سے وہاں میں موجود تھے. لا حول ولا قوت الا باللہ. جو اگر آپ ہر جگہ پہ حاضر ناظر ہیں تو پھر معراج بھی ختم ہے. آپ پہلے سے وہاں میں موجود تھے، پھر معراج کیا کیا ہے؟ آسمانوں پر بھی موجود ہیں، زمین پر بھی موجود ہیں، معراج کیا ہے؟ کسی نے کہا ہے کہ اللہ کے متعلق اللہ نے معراج کیا ہے؟ کیونکہ اللہ ہر جگہ پہ حاضر ناظر ہیں. تو آپ مکہ میں تھے تو آسمانوں میں نہیں تھے. آسمان پہ جب چلے گئے تو مکہ میں موجود نہیں تھے، تبھی تو آپ کا معراج ثابت ہوگا. لہذا یہ ڈھگوسرا جو ہے عقلی کہ شہید وہ ہو سکتا ہے جو ہر جگہ پہ حاضر و ناظر ہو، موقع پہ موجود ہو، ورنہ وہ شہید نہیں بن سکتا، گواہ نہیں بن سکتا. یہ عقلی ڈھکوسلا ہے، چونکہ یہی لفظ اللہ نے امت کے اوپر بولا ہے. اگر اللہ کے پیغمبر لفظ شہید سے حاضر ناظر ساری دنیا پہ ہو گئے تو پھر ساری امت کے اوپر شہید کا لفظ بولا گیا، ساری حاضر ناظر ہے.